نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم انشاءاللہ اس مہینے میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی گفتگو جاری و ساری رکھیں گے تاکہ ہم حضور تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، آپ کی حیات مطہرہ سے اپنی عملی زندگی کے لیے کچھ سبق سیکھ سکیں. آج اس سلسلے میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی سے کتنا پیار تھا. اس کے حوالے سے چند باتیں قرآن مجید کی روشنی میں اور سیرت مطہرہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی عبادت اور بندگی کا وہ ذوق نصیب فرمائے جو ایک مومن کی نشانی ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا، لہٰذا اس اعتبار سے تو انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن سکتا ہے. چاہے وہ تجارت کر رہا ہے، اسے بھی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق کرے گا تو وہ تجارت بھی عبادت ہو جائے گی. اسی طرح گھریلو زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، لین دین ہے، معاملات ہیں. الغرض کوئی بھی کام ہے جب اسے اچھی نیت سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس طریقے کے مطابق کریں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ہمیں عطا ہوا، تو وہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے. لیکن پھر اس میں ایک خاص بات آگے آ جاتی ہے کہ وہ عبادت جس میں انسان خالصتاً اللہ کی طرف راغب ہو جائے، کیونکہ یہ عبادت ہر انسان کو یکسوئی سے میسر نہیں آتی. اگرچہ اللہ رب العزت کے ایسے بھی پیارے اور مقبول بندے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے بھی مرد ہیں، مرد وہی ہیں کہ جن کو تجارت، بیع، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے کسی طور پر غافل نہیں ہونے دیتی. یعنی ہاتھ یار ول، ہاتھ کار ول اور دل یار ول.
کہ بے شک ان کے ہاتھ جسم دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، مگر ان کا دل اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے۔ لہٰذا اگر دل کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ کوئی بھی کام کرے مگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، یہ تو سب سے اونچا درجہ ہے، اور یہ مردان حق کا درجہ ہے، یہ اولیاء اور صلحاء کا درجہ ہے، یہ اللہ کے بہت نیک صالح اور مقرب بندوں کا درجہ ہے۔ ایسا ہو جائے تو یہ تو مقصود ہے، آئیڈیل ہے، یہ تو مثالی درجہ ہو جائے گا اللہ کی ابدیت اور اللہ کی بندگی کا۔ لیکن اگر انسان عام انسانوں کی بات کریں، اس درجے تک نہ جا سکے، اس کی رغبت، اس کا شوق عبادت، اس کی بندگی کا ذوق، اللہ کے ذکر کے ساتھ شغف، مشغولیت، اگر اس درجے کی گہرائی کو نہ پا سکے تو کم سے کم یہ درجہ تو مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ وہ روزانہ کچھ وقت تو ایسا نکالے کہ جب وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری شے کی طرف دھیان نہ کرے۔ چاہیے تو یہ کہ ہر وقت ایسا ہو جائے، چاہے وہ جو بھی کام کرے مگر دل اللہ کے ذکر کی طرف راغب رہے، دل اللہ کی محبت میں راغب رہے۔ اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ درجہ تو ہونا چاہیے کہ فرائض ادا کرے، جتنے دنیاوی مشاغل ہیں، معاملات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، وہ سب ادا کرے، مگر وہ ذمہ داریوں کا بوجھ ادا کرنے کے بعد کچھ وقت تو اس کی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے ہر روز کہ جس میں وہ یوں تصور کرے کہ یہ چند لمحے ہیں، میں دنیا سے کٹ کر صرف اپنے مولا سے ہم کلام ہوتا ہوں، صرف اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اور اللہ کی یاد میں بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ کلام کرے، اپنی مناجات پیش کرے اور اس کی رحمت کو اپنے قلب اور دل کے اندر محسوس کرے۔ لہٰذا کچھ وقت تو خلوت میں ایسا نکالنا چاہیے۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں اس کے لیے تو وقت نہیں، اور پھر ہم شکوہ کریں کہ اب نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، سوال یہ ہے کہ دل لگانے کے لیے ہم نے محنت کتنا کی ہے؟ دنیا کا کوئی بھی کام ہے کیا محنت کے بغیر ہو جاتا ہے؟ آپ سکول پاس نہیں کر سکتے محنت کے بغیر، تعلیم حاصل نہیں کر سکتے محنت کے بغیر، دکان کو ترقی نہیں دے سکتے محنت کے بغیر، کاروبار کو پروان نہیں چڑھا سکتے جب تک محنت نہ کریں۔ محنت اور توجہ کے بغیر جب دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا تو محنت اور توجہ کے بغیر انسان کو ذوق عبادت کیسے نصیب ہو جائے؟ اس پر بھی محنت چاہیے، توجہ چاہیے۔ جیسے ہمیں اپنے کاروبار کی فکر رہتی ہے، ہر دوسرا انسان ایک دوسرے کو یہی نصیحت کرتا ہے، بھائی اپنے کاروبار پہ توجہ دیں، اپنے کام پہ توجہ دیں۔ وہ کہے گا بھی آپ کی توجہ نہیں ہے، وہ جواب دے گا بھی میں تو روزانہ جاتا ہوں۔ آپ کہیں گے جاتے تو آپ ہیں لیکن ذرا توجہ دیں، ذرا دھیان دیں۔ تو دنیا کا کام بھی توجہ کے بغیر نہیں ہوتا، تو اللہ کا تعلق توجہ کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے؟ ہماری دکان نہیں چلتی اگر توجہ اور دھیان سے نہ کریں، تو پھر انسان کو اللہ کا قرب اور معرفت نصیب ہو جائے اور وہ کہے نہ مجھے توجہ کرنی پڑے نہ مجھے دھیان کرنا پڑے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس میں ہر انسان کو اس میں محنت درکار ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو تھوڑی محنت کرنے سے وہ ذوق اور درجہ نصیب ہو جائے اور کسی کو زیادہ محنت کرنے سے ملے، یہ کیفیت کا فرق تو ہو سکتا ہے، مگر محنت کے بغیر نہیں ہے۔ محنت کے بغیر انسان کے دل کے اندر ذوق عبادت پیدا نہیں ہوتا۔ ذوق عبادت کو پیدا کرنا ہے تو محنت کرنا پڑتی ہے، توجہ رکھنی پڑتی ہے، اور پھر توجہ رکھیں گے تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ عبادت میں لذت انسان کو تب آتی ہے جب وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے نیکیاں کتنا کی، یہ دوسرا درجہ ہے، ایک یہ ہے کہ گناہ کتنے کیے، یہ ایک اور بات ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک انسان اگر سیونگ کرنا چاہتا ہے، مالی لحاظ سے ترقی کرنا چاہتا ہے،
تو اس کے دو تقاضے ہیں، ایک تو یہ کہ کمائے پورے شوق کے ساتھ، دوسرا یہ کہ خرچے بھی گھٹائے۔ اگر ایسا ہوتا رہے کہ آتا بھی بہت رہے اور جاتا بھی بہت رہے، آنے کی بھی بہتات ہو، کثرت ہو، اور جانے کی بھی کثرت ہو، اور اگر کمائے لاکھ اور چلا جائے 2 لاکھ، کہیں گھاٹا کر دے، خسارہ کر دے، الٹے پلٹے سودے کر دے، الٹی پلٹی چیزیں خرید لے، جس کی ضرورت نہیں تھی وہ چاہ کے خرید لیا، تو پھر اگر ایسے پیسہ لگا دے گا تو اس کمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر اس کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوگی۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچائے۔ جو انسان اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے، گناہ سے بچا لیتا ہے، برائی سے بچا لیتا ہے، سمجھو اس نے اپنے دل کی زمین کو ہموار کر لیا ہے۔ اب تھوڑا سا بھی بیج ڈالیں گے تو پودا اگ جائے گا، وہ لہلہانے لگ جائے گا۔ لیکن اگر گناہ ہوتا رہے، برائی ہوتی رہے، چاہے وہ سوچ کی ہو، فکر کی ہو، عمل کی ہو، تو وہ جتنا محنت کریں گے نور ادھر سے آتا ہے اور ادھر سے ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ عبادت اور بندگی سے جو برکت آتی ہے وہ دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ جیب پاکٹ ہوتی ہے انسان کی، تو اگر جو کچھ بھی آپ لائیں اور پاکٹ میں رکھیں، کچھ بھی کہیں سے ملے اور پاکٹ میں رکھیں، اور اس کو نیچے سے سوراخ لگا ہو، اس کو نیچے سے سوراخ ہو، تو سارا دن آپ اسے بھرتے رہیں اور بھرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن شام کو جب دیکھیں گے، ہاتھ ڈالیں گے، اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہ اس کو ضائع ہونے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو ضائع کرنے کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال ہم جو عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اس عبادت اور بندگی سے برکت آتی ہے، اس برکت سے ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ جو برکت آ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یا ہماری محنت سے، یا عمل سے، نماز سے، روزے سے، عبادت سے، صدقہ و خیرات سے، وہ جو برکت آ رہی ہے، اگر وہ برکت ہم نے اپنے نامہ اعمال میں ڈالی اور اسے سوراخ ہو گیا ہے، خود کر رکھا ہے، گناہ ہے، برائی ہے، کوئی بھی چیز ہے، رزق حرام ہے، رزق اگر حلال کا نہیں، دوسرے کے ساتھ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں، دوسرے کی دل آزاری ہے، توہین ہے، اہانت ہے، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ لہٰذا اٹھتے بیٹھتے زبان سے، آنکھ سے، قول سے، فعل سے وہ جو گناہ سرزد ہوتا رہا، اس گناہ کو آپ ایسے سمجھیں کہ وہ اجر کو ضائع کرتا رہا، وہ برکت کو ضائع کرتا رہا۔ اس لیے انسان کا ذوق کیسے ڈیولپ ہو، ذوق کیسے پیدا ہو جائے عبادت اور بندگی کے لیے، پھر دل کیسے لگے نماز کے اندر، سجدے کے اندر، یکسوئی کیسے حاصل ہو، کیونکہ وہ تو جو برکت حاصل ہوئی، اس برکت سے وہ کچھ پیدا ہونا تھا، اور اس برکت کو ہم ضائع کرتے رہے اپنے عمل سے۔ لہٰذا سب سے اہم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس چیز کے اوپر محنت کرے کہ میرے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی کا ذوق پیدا ہو جائے، میرے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی کا شوق پیدا ہو جائے، مجھے سجدے سے پیار ہو، مجھے قیام سے پیار ہو، مجھے اللہ کے ذکر سے پیار ہو، مجھے اللہ کی تسبیح سے پیار ہو، اللہ کی بندگی اور عبادت سے پیار ہو، تو جو شخص اپنے اندر ذوق عبادت کو پیدا کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے، گناہ سے بچائے، اور گناہ سے بچانے کے بعد پھر نیکی آپ زیادہ کریں یا کم کریں، پھر اس کا فائدہ ہے۔ پھر تھوڑی نیکی بھی کریں گے، اس کا فائدہ ہے۔ اور تھوڑی نیکی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ نمازیں کم کر دیں، وہ تو فرض ہے۔ فرض کے بعد کی عبادت جو ہے، نفلی عبادت، اس کی بات ہو رہی۔ فرض تو ہر حال میں لازم ہے، فرض کو چھوڑنا بھی ایک گناہ ہے، فرض کو چھوڑنا بھی ایک محرومی ہے۔ لہٰذا فرض کی ادائیگی کے بعد پھر جو نفلی عبادات ہیں، مستحب عبادات ہیں، اس میں ضرور ہر ایک کو کچھ وقت نکالنا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا ذوق پیدا کرے۔ اسے محنت کرنا ہوگی کہ اس کا دل لگے، جب وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بیٹھے اس کا دل لگے، اسے یکسوئی حاصل ہو، تبھی اس عبادت میں وہ کوالٹی نصیب ہوتی ہے کہ پھر بندے کا باطن روشن ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کا قرب اور معرفت نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیز ضروری ہے۔
اب اس شوق عبادت کے بارے میں یہ ایک تمہیدی بات ہو گئی کہ ہم اپنے اندر اس شوق کو پیدا کرنے کے لیے محنت کریں، توجہ اور دھیان، اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر یہ شوق پیدا ہوتا ہے، پھر پنپتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کا دل اللہ کی عبادت اور بندگی میں راغب رہتا ہے۔ جیسے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ کاروبار میں نقصان آ گیا تب بھی دل کی طرف توجہ کی، نفع آ گیا تب بھی دل کی طرف توجہ کی، اور دونوں حالتوں میں کہا الحمدللہ، کیونکہ دل اللہ کے ذکر میں اسی طرح راغب ہے۔ نہ وہ نفع سے خوش ہو گیا ہے کہ پھول جائے، نہ وہ نقصان سے اس کا دم گھٹ رہا ہے، نہ تو نقصان سے اسے کوئی دھچکا لگا ہے، نہ نفع سے اسے کوئی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ لگا ہوا تھا، لگا ہوا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول تھا، اسی طرح اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہے۔ تو یہ ہے مومن کی اصل میراث، یہ ہے مومن کی اصل کمائی، یہ ہے مومن کا اصل مال، اس کی دولت، کہ وہ اپنے دل کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ خاص کرے، دل کا رشتہ قائم کرے اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ۔ اور جب دل کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر حالات کچھ بھی ہوں، پھر انسان کا دل اللہ کے ساتھ اسی طرح راغب رہتا ہے، ہجر ہو یا فراق ہو، پھر چاہے سوئے یا جاگے، کام کرے یا کاروبار کرے، مال کمائے یا مال خرچ کرے، پھر سب کچھ عبادت بن جاتا ہے جب پہلے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق عبادت اور ذوق بندگی کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو سورہ مزمل کے بغیر یہ مضمون مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوق عبادت یہ تھا اور آپ کی شان یہ تھی۔ اگر اس آیت کی طرف آنے سے پہلے میں اس طرف آ جاؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے نازل ہونے سے پہلے غار حرا کے اندر جا کر آپ خلوت میں اللہ کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اعلان نبوت، اظہار نبوت کا وقت جو ہی قریب آتا چلا گیا تو وہ کہتی ہیں اگر میں آقا علیہ السلام کی زندگی کو پلٹ کے دیکھوں تو آپ زیادہ خلوت کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ آپ غار حرا میں جاتے تھے، کبھی 3 دن کے لیے، پھر وقت بڑھا دیا ہفتہ، پھر بڑھا دیا 10 دن، پھر 2 ہفتے، اور کبھی کبھی 3 ہفتے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے اور غار حرا میں بیٹھتے، اور غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے، اور وہ عبادت کے صورت میں ہوتی۔ نماز کے احکام تو ابھی آئے نہیں تھے، تو وہ کیا عبادت تھی؟ اس کو حدیث میں کہا گیا ہے وَهُوَ التَّحَنُّسُ وَهُوَ التَّعَبُّدُ، کہ تحنس کرتے تھے۔ تحنس ہے تعبد، اور وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات میں غور و فکر۔ اسی کو صوفیاء نے مراقبہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دھیان لگا کے بیٹھے رہنا کہ وہ ہمارا مالک کیسا ہے، اس کی قدرت پر غور کرنا، اس کے جو کام ہیں اس پر غور کرنا، کائنات میں غور کرنا، اور اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا، یہ مراقبہ ہے۔ اللہ سے محبت پر، اس پر غور و فکر کرنا، یا اپنے آپ پر غور و فکر کرتے رہنا میرا کتنا تعلق ہے۔ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مراقبے کی صورت میں عبادت کرتے، اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہتے۔ تو یہ آپ کا معمول مبارک تھا وحی کے نازل ہونے سے بھی پہلے، پھر حتیٰ کہ وحی نازل ہو گئی اور احکام آ گئے، عبادت کے بھی آ گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے۔ اور آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نماز کے لیے آذان ہو جاتی، ادھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا،
اور کبھی کبھی ایسے ہو جاتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اللہ اکبر کی صدا آتے ہی اللہ کی طرف ایسے راغب ہو جاتے کہ دنیا کو پہچانتے نہیں تھے۔ ہم آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے اور ایسے لگتا تھا کہ آقا علیہ السلام ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جیسے کوئی جان پہچان ہی نہیں، کوئی واقفیت ہی نہ ہو، یعنی اللہ کا نام سنتے ہی اس کی طرف دل کا پوری طرف راغب ہو جانا، پوری طرح سے دل کا متوجہ ہو جانا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت اور بندگی میں فرض کی ادائیگی کے بعد جب رات آتی تو رات کا قیام یہ اللہ کو بہت پسند ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مگر بندہ اللہ کے حضور قیام کرے، اللہ کے حضور سجدہ کرے، عبادت اور بندگی کرے، اللہ کا ذکر کرے، کسی بھی انداز میں اللہ کو یاد کرے، کچھ وقت نکال کے بیٹھے اور اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں صرف کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جاگتے اور دن بھر کی بھی مصروفیات ہوتی، تو دن کی بھی مصروفیات ہیں اور رات کو اللہ کے حضور قیام کرتے۔ اور کبھی ایسے ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے اور کچھ آپ کا معمول مبارک یہ رہا کہ آدھی رات تقریباً اللہ کے حضور قیام فرماتے تھے۔ آدھی رات کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو آدھی رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں صرف کر دیتے۔ اور کبھی پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شوق کو بڑھاتے بڑھاتے پھر رات کے اگر 3 حصے کریں تو 2 حصے عبادت اور بندگی میں صرف کر دیے اور 1 حصہ اپنے آرام کے لیے وقف کیا۔ اور کبھی ساری رات کا معمول بھی ملتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مشقت فرماتے عبادت اور بندگی میں، حتیٰ کہ کھڑے کھڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، پاؤں مبارک سوج جاتے، تو پاؤں مبارک بھی سوج جاتے۔ اور کئی دفعہ امہات المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے؟ آپ کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے تو آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، آپ کے ساتھ بلندی درجات کا وعدہ ہے، آپ کے ساتھ رضا کا وعدہ ہے، اللہ آپ سے راضی ہے اور اس نے آپ کو کیا مقام اور شان عطا کر رکھی ہے۔ تو جب آپ کو مقام حاصل ہے تو پھر آپ محنت کیوں کر رہے ہیں، اتنی محنت اور مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بے شک میری جو محنت ہے وہ درجے کو پانے کے لیے نہیں، درجے تو مجھے اللہ نے عطا فرما دیے، مراتب تو اللہ نے مجھے عطا فرما دیے، مقامات بھی عطا فرما دیے، وعدہ بھی فرما دیا دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ تو جس رب نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا ہے، جس رب نے مجھے اتنے درجے عظمتیں اور فضائل عطا فرمائے، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا رب کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا؟ لہٰذا کبھی وہ کمائی ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کبھی یہ ہے کہ حاصل ہو گیا ہے اب اس کے شکرانے کے لیے وہ محنت جاری ہے، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ لہٰذا جو حاصل ہے اس کے شکرانے کی محنت کریں، حاصل نہیں تو حاصل کرنے کی محنت کریں، مگر محنت ہر حال میں لازم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام فرماتے یا آدھی رات قیام فرماتے اور آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے کھڑے کھڑے عبادت میں، بندگی میں، اللہ کی تسبیح میں۔ اور جب آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اس میں اگر ذکر آ رہا ہے عذاب کی آیات کا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، حالانکہ اللہ نے آپ کے سبب سے دوسروں کا عذاب ٹال دیا ہے، پھر بھی آقا علیہ السلام کے خوف کا عالم یہ تھا، اللہ کے حضور بندگی کا عالم، خشیت کا عالم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام جب عذاب کی آیات کو تلاوت فرماتے تو آپ پر رکہ طاری ہو جاتی، کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو رواں ہو جاتے۔ اور جب کبھی پھر اللہ کی بخشش کا بیان ہوتا، اللہ کی رحمت کا بیان ہوتا اور اس کے انعام و اکرام اور اس کے فضل اور احسان کا بیان ہوتا تو پھر آقا علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے، پھر کثرت سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کو دونوں طرح کا تعلق پسند ہے، اور اس نے کہا کہ مجھ سے ڈرو بھی اور مجھ سے جڑو بھی۔ ایک وہ ڈر ہوتا ہے جو دور کرتا ہے، ہم کسی سے ڈرتے ہیں نا تو پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں،
تو ایک ڈر وہ ہے جو کسی کو دور کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بندگی یوں سکھائی. فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو خوف اور طمع، خوف اور امید دونوں حالتوں میں میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں. مجھ سے ڈرتے بھی ہیں، پھر میرے کرم کی امید بھی رکھتے ہیں. ڈر بھی میرا ہے ان کے دلوں میں، اور امید بھی میری بارگاہ سے ہے، دروازہ بھی یہیں سے کھلا ہے. تو یہ تعلق رکھتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ امت کو، تمام انسانیت کو اللہ کا تعلق کے بندگی سکھانا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کی ذات میں وہ شے نقطۂ کمال پر موجود نہ ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بندگی اور عبادت کا وہ عملی نمونہ تھے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورہ مزمل کی آیات اتاریں. اور وہ کیا اتاری؟ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے. فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی کے جھرمٹ میں لپٹے محبوب، کملی اوڑھنے والے محبوب، اے چادر اوڑھنے والے محبوب. تو مزمل کا لفظ کہہ کر آگے ذکر فرمایا، اور فرمایا قم اللیل الا قلیلا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ راتوں کو قیام فرمایا کریں مگر کم. مگر بولیے، قربان جائیں. ہر ایک کے جاگنے پر راضی ہے اور محبوب کو کچھ آرام دینا چاہتا ہے. ہر ایک کو جگانا چاہتا ہے اور محبوب کو سلانا چاہتا ہے. اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر ایک سے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو ساری رات بتا دیں کبھی سجدے میں، قیام میں، ذکر میں، عبادت میں، بندگی میں. کبھی وہ کسی کو نہیں کہتا تھوڑی دیر سو لو. جو جاگ رہا ہو کہتا ہے اور جاگو. کوئی ساری رات جاگ رہا ہو کہتا ہے اور جاگو، اور محنت کرو، اور محنت کرو. تو ہر ایک سے تقاضا یہ ہے کہ اور جاگو، اور محنت کرو، اور مشقت اٹھاؤ. لیکن وہی مشقت جب اللہ کا حبیب فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک راتوں کا قیام فرمایا کریں مگر تھوڑا. اچھا، یہ جو کہا مگر تھوڑا استثناء، اس استثناء کو بھی مفسرین نے دو اینگل سے بیان کیا. انہوں نے کہا ایک معنی تو یہ ہے کہ راتوں کو قیام کریں سوائے تھوڑی رات کے. پھر معنی بنتا ہے کہ زیادہ جاگیں. قم اللیل، رات کو قیام کریں، الا قلیلا، سوائے تھوڑی سی رات کے حصے کے، باقی رات آپ قیام کریں. یہ معنی بھی لیا. مگر اس کو جب سیاق و سباق سے دیکھتے ہیں تو یہ معنی موقع محل کی مناسبت سے بنتا نہیں ہے. موقع محل کا تقاضا یہ بن رہا ہے، سیاق و سباق کا تقاضا یہ بن رہا ہے کہ یہ جو استثناء ہے یہاں پر کہ قم اللیل، راتوں کو جاگیں، تو قلیل کا استثناء قیام کے ساتھ ہے کہ راتوں کو جاگیں مگر تھوڑی دیر جاگیں. تو تھوڑی دیر جاگیں حکم دے دیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا نصفہ، فرمایا چلو آدھی رات جاگیں. پہلے فرمایا تھوڑی دیر جاگیں، پھر فرمایا نصفہ، آدھی رات جاگیں. اب جب تھوڑا کہہ دیا تھا تو اگلی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب کہہ دیا کہ تھوڑا جاگیں تو پھر اگلی بات کیوں فرمائی کہ نصفہ، نصفہ آدھی رات کر لیں؟ تو باری تعالیٰ جب تیرا حکم آ گیا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میرے حضور آپ قیام فرمائیں مگر تھوڑی دیر قیام کیا کریں تاکہ آپ مشقت میں نہ پڑیں، تو پھر آگے فرما دیا آدھی رات. اب تھوڑی کے بعد جب آدھی رات کہا تو بولیے عبادت کو بڑھایا یا گھٹایا؟ کیا لگتا ہے؟ بڑھایا. پہلے کہا تھوڑا، تو تھوڑا تو ایک گھنٹہ بھی تھوڑا ہے، آدھا گھنٹہ ہو وہ بھی قلیل میں آ جاتا ہے، ایک پہر ہو، ایک لمحہ ہو وہ بھی قلیل میں آ گیا. مگر اس قلیل کے بعد پھر کہا نصفہ، جب آدھا ہوتا ہے تو وہ تو برابر ہے، وہ تھوڑا کہاں سے ہو گیا؟ تو اس کے بعد کہا کہ آدھی رات قیام فرمائیں. تو باری تعالیٰ قلیل کے بعد پھر نصف کا حکم کیوں دیا؟
جو پہلا لفظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہے ارادہ خدا، یہ اللہ کا ارادہ اور اس کی چاہت ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ اے حبیب آپ قیام کریں مگر تھوڑی دیر قیام فرمائیں، تو تھوڑی دیر قیام فرمائیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے نصفہ، تو پھر دوسری بات بدل دی، فرمایا آدھی رات۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ پھر اللہ نے رعایت کی یا دیکھا کہ میں تو سلانا چاہتا ہوں مگر میرا حبیب تو جاگنا چاہتا ہے، تو ایک اللہ کی محبت ہے مصطفیٰ کے ساتھ اور ایک مصطفیٰ کی محبت ہے اللہ کے ساتھ۔ تو جو اللہ کی مصطفیٰ کی محبت ہے خدا کے ساتھ، وہ مصطفیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ جاگا جائے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں ساری رات گزار دی جائے۔ اور جو اللہ کی محبت ہے مصطفیٰ کے ساتھ، اس کا تقاضا آرام ہے، اور جو مصطفیٰ کی محبت ہے اللہ کے ساتھ، اس کا تقاضا قیام ہے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے آرام، اے حبیب آپ آرام فرمائیں، اور مصطفیٰ کی محبت جو اللہ کے ساتھ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کوئی ساری رات جاگے اور میں تھوڑی دیر جاگوں اور پھر سو جاؤں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ اپنے قیام کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا اپنی محبت کے تقاضے کو ظاہر فرمانے کے لیے، اور دوسرا حکم دیا محبوب کے دل کی تمنا اور خواہش کی رعایت رکھنے کے لیے۔ پہلے حکم میں کہا حبیب میری چاہت تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا جاگیں، لیکن میں اپنی چاہت میں تیری چاہت کو دبا دوں، اپنی چاہت میں تیری چاہت کو رد کر دوں، یہ بھی میری محبت کو گوارا نہیں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ کم جاگیں، لیکن ادھر آپ کے شوق کو دیکھتا ہوں تو آپ تو ساری رات جاگنا چاہتے ہیں، تو چلو اے حبیب آدھی رات قیام کر لیا کریں، آدھی رات جاگ لیا کریں۔ چلو اب دو باتیں ہو گئیں، تو اس کے بعد تو اس ٹاپک کو، اس بات کو، اس ڈائلاگ کو پھر تو کلوز ہو جانا چاہیے تھا، پھر تو بات مکمل ہو گئی کہ اللہ کی بات بھی سامنے آ گئی کہ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر جاگیں، اور مصطفیٰ کی بات بھی سامنے آ گئی، وہ چاہتے ہیں زیادہ جاگیں، تو نصف کی اجازت دے دی، فرمایا تھوڑی رات جاگیں، چلو آدھی رات جاگیں۔ مگر پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا اوین کس منہ قلیلاً، یا اس آدھی رات سے بھی تھوڑا سا کم کر لیا کریں، اس آدھی رات سے بھی تھوڑا کم کر لیا کریں، او زد علیہ، یا اس آدھی رات سے بھی کچھ بڑھا لیا کریں۔ اب ان چار چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، ہم میں سے کوئی آدمی یہ نکال کے دکھائے کہ فائنل سٹیٹمنٹ کیا آیا، اللہ کا آخری قطعی حکم اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ چار باتیں آ گئیں، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کریں تھوڑی دیر، آدھی رات سے کم، اس سے کچھ زیادہ۔ تو آدھی رات سے کم کہا تو قلیل تو پہلے فرما چکا تھا، تو پھر اگر وہ قلیل پر حکم دے رہا ہے تو پھر یہ کیوں فرما رہا ہے کہ آدھی رات سے بھی بڑھا لیا کریں؟ کبھی آ رہا ہے کہ آدھی رات سے بڑھا لیں، تو آدھی رات اور آدھی رات سے بڑھا لیں، یہ دو حکم ہو گئے، کم کریں اور آدھی رات سے بھی کم کریں، یہ الگ ایک کیٹیگری بنتی ہے۔ یعنی ایک ہے تقلیل اور ایک ہے تکثیر، ایک میں عبادت کو کم کروایا جا رہا ہے، ایک میں عبادت کو بڑھوایا جا رہا ہے۔ تو دو لفظ وہ ہیں جو کم ہونے پر بولے گئے، دو لفظ وہ ہیں جو بڑھانے پر بولے گئے۔ تو جو کم کروایا جا رہا ہے وہ رب کی محبت ہے، جو بڑھانے کی اجازت دی جا رہی ہے وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کی محبت۔ اب دیکھیے یہی وہ کیفیت ہے، اس کو دیکھو، اللہ کی شان انسانی صفات سے جو نشانیاں، صفات، خوبیاں، ان کیفیت، حالت انسانوں کی ہوتی ہے، اللہ کی ہر شان اس سے ماورا ہے، اللہ کی ہر شان اس سے ماورا ہے، نہ کوئی تشبیہ ہے نہ تمثیل ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان اپنی حالت اور کیفیت کو دیکھے اور اللہ پر اپلائی کرنا شروع کر دے، نہیں، مگر کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اس لیے مثالیں دی جاتی ہیں، وہ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب آپ اس بات کو لائیے، کیا اگر میں آپ سے کہوں، آپ کسی کو کہتے ہیں گھر میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے،
آپ نے کہا بیٹے کو کہا پانی کا گلاس لاؤ، پھر آپ نے کہا بس تھوڑا سا پانی دے دو، پھر کہا چلو آدھا گلاس کر دو، پھر کہا چلو آدھے سے کم کر دو، پھر کہا آدھے سے بڑھا دو۔ مجھے بتائیں وہ آپ کی جو خواہش اور حکم ہے وہ کلیئر کٹ اس تک پہنچ جائے گی یا وہ کنفیوز ہو جائے گا؟ آپ نے کہا تھوڑا سا پانی دے دو، پھر کہا آدھا گلاس دے دو، پھر کہا آدھے سے کچھ کم کر دو، پھر کہا آدھے سے کچھ بڑھا دو، تو کتنا سامنے آیا؟ اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ کیا پتا چلا کہ کتنا مانگا جا رہا ہے اور کتنا دینا ہے؟ تو جھگڑا نہیں ہو جائے گا؟ آج کل تو اولادیں بھی ایسی ہو گئی ہیں، تو پھر وہ تو کنفیوز ہو جائے گا بھی آپ مانگ کتنا رہے ہیں۔ وہ کہے گا پہلے فیصلہ تو کر لو آپ کو چاہیے کتنی، کوئی ایک بات کرو، یا کم مانگو یا زیادہ مانگو، یا آدھا مانگو یا آدھے سے کم کہو یا آدھے سے زیادہ کہو۔ تو ان ساری چیزوں کو میں کیسے پورا کروں بیک وقت؟ تھوڑا سا دے دو، آدھا دے دو، آدھے سے کم کر دو، آدھے سے زیادہ کر دو، تو وہ تو کنفیوز ہو گیا، کوئی فائنل تو اوپینین سامنے نہیں آئی، چاہتا کیا ہے؟ بس یہ جو کیفیت ہے انسانی زندگی کو چھوڑ دیں، یہ محبت انسان کو کبھی اس سٹیج پر لا کھڑا کرتی ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، پھر وہ سامنے دیکھتا ہے کہ محبوب کی بھی کچھ خواہش ہے، پھر وہ اس کو جب میچ کرنے پہ آتا ہے تو پھر کبھی اپنی خواہش کی طرف پھرتا ہے، کبھی محبوب کی خواہش کی طرف پلٹتا ہے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت کو دیکھا، آپ کے شوق بندگی کو دیکھا کہ آپ ساری رات قیام فرماتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اس قدر مشقت میں پڑ جائیں، اس قدر تکلیف میں پڑ جائیں؟ ہمارا قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ مشقت میں پڑیں۔ اے حبیب ہم تو آپ کو آسانیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، آسانی کی راہ اختیار کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں۔ تو باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، حبیب راتوں کو جاگیں مگر تھوڑی دیر۔ تو وہ جب تھوڑی کا حکم دیا یہ تو تھی اللہ کی محبت، لیکن اللہ نے جب اپنی محبت کا اظہار فرما دیا حبیب تھوڑی دیر جاگا کر، پھر مصطفیٰ کی محبت کو دیکھا کہ ان کے دل میں تو شوق عبادت متلاطم ہے، عبادت اور بندگی کا ذوق ہے جو ٹھانٹھے مار رہا ہے، تو محبوب کا ذوق کیسے پورا ہوگا اگر رب کی پابندی آ جائے کہ تھوڑی دیر جاگیں؟ تو حضور کا ذوق عبادت کیسے پورا ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کو لیمیٹڈ نہیں کیا، اسے بلکہ بڑھایا، بڑھاتے ہوئے فرمایا حبیب اپنی محبت کو دیکھوں تو تھوڑا جاگ، اور تیری محبت کو دیکھوں تو چلو آدھی رات کی اجازت دیتا ہوں، آدھی رات قیام فرمایا کر۔ اور پھر جب آدھی رات کا حکم دے دیا پھر دیکھا کہ آدھی رات تو ایک پابندی ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ طائف کے بازاروں سے واپس آنا ہوگا، مشقت ہوگی، جسم تھکا ہوا ہوگا، کبھی دن بھر آپ گھر میں رہے ہوں گے، کبھی باہر سفر کیا ہوگا، کبھی جسمانی مشقت ہوگی کبھی نہیں ہوگی، کبھی جسم تھکاوٹ کے درجے پر ہوتا ہے کبھی ریلیکس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ نصف کر دوں، آدھی رات کر دوں، تو وہ تو پابندی ہو گئی۔ اور شوق کیا ہے؟ وہ ویریٹ کرتا ہے، جسمانی سکت اور صلاحیت وہ تقاضا کرتی ہے ویریشن کا، کبھی زیادہ کبھی کم، یہ تو تقاضا ہوتا ہے جسم کا۔ تو جب اللہ نے نصف کہہ دیا تو نصف تو ایک پابندی تھی، اور پابندی تھی تو کبھی جسمانی مشقت ہوتی تو نصف تک جاگنا گراں گزرتا، مشقت میں پڑنا تھا، اور کبھی شوق بڑھا ہوا ہوتا تو نصف سے آگے جانے کو دل کرتا۔ تو اللہ نے پھر آگے دو آپشن دے دیے، فرمایا وَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ، حبیب بس میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آدھی رات سے کم ہی رکھیں، لیکن اگر آپ کا شوق عبادت ایسا ہے تو چلو جب چاہیں تو آپ بڑھا لیا کریں۔ 4 صورتوں میں اللہ نے حکم عبادت دیا، اور اس کے
بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت ہے، آپ کا ذوق عبادت ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشقت نہ کریں، آپ تکلیف میں نہ پڑیں۔ اور اپنے حبیب کو جب دیکھتا ہے تو وہ جو شوق عبادت ٹھاٹھے مار رہا ہے، عبادت اور بندگی کے لیے ذوق ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو بڑھ رہا ہے، تو وہ اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کو اجازت دی جائے اور آپ جتنا مرضی قیام فرمائیں۔ تو گویا ان 4 باتوں کو اگر میں سمرائز کروں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ حبیب تھوڑی دیر قیام فرمائیں، چلو آدھی رات صحیح، یا اس سے بھی کم کر لیں یا اس سے بھی زیادہ کر لیں۔ گویا رب کا حکم یہ ہے حبیب میں تو چاہتا ہوں آپ آرام فرمائیں، باقی تیری مرضی ہے، جو جیسے تقاضا ہو شوق کا اور جسم کا۔ جب زیادہ جاگنا چاہیں تو آدھی رات کی حد بھی ہے اور اس سے زیادہ کی بھی حد ہے، اور جب تھکاوٹ ہو اور کم جاگنا چاہیں تو اللہ نے اس کو بھی اپنے حکم کے اندر اکاموڈیٹ فرما دیا کہ حبیب جب تھوڑا جاگے وہ بھی میرے حکم کے تابع ہو جائے، جب نصف رات قیام کرنے کا دل کرے وہ بھی میرے حکم کے تابع ہو جائے، جب نصف رات سے گھٹانے کا تقاضا ہو طبیعت کا وہ بھی میرے حکم کے تابع ہو جائے، اور جب آدھی رات سے بڑھانے کا تقاضا ہو وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ مگر لب لباب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوق بندگی اور شوق عبادت یہ ہے کہ خود اللہ کو روکنا پڑ رہا ہے کہ حبیب تھوڑی دیر قیام کیا کر، کچھ آپ آرام فرمایا کریں۔ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں، مگر یہ تو آقا علیہ السلام کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ غیر نبی کے لیے، کسی دوسرے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ آپ نہ جاگیں۔ باقی ہر ایک کے لیے اپریسیشن اس درجے پر ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات قیام فرمائیں، جاگیں۔ تو دوستو بات ختم کرتا ہوں اس نقطے پر کہ اپنے اندر عبادت کا ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور عبادت کا شوق اور ذوق تبھی پیدا ہوگا جب ہم اس پر محنت کریں گے اور توجہ دیں گے۔ توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس شوق کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے تاکہ اللہ کی عبادت کی طرف ہمارا دل لگے۔ اور اگر دل دنیا میں لگا رہے ہر وقت، پھر 2 لمحے کے لیے بیٹھیں گے مسجد میں یا آئیں گے اور دل نہ لگے، دل اچاٹ ہو جائے، تو وہ نفس بھی ہے، وہ شیطان بھی ہے، وہ تو ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتا ہے۔ اب اس شوق کو کیسے محنت کر کے ہم نے امپروو کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ وہ جب بڑھ جاتا ہے پھر اعلیٰ درجے کے لوگ تو وہ ہیں کہ وہ جس کام میں بھی مشغول ہوتے ہیں دل اللہ کی یاد میں قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ درجہ اگر ہم میں سے ہر کوئی نہ پا سکے تو کم سے کم یہ درجہ تو حاصل کرے کہ دن بھر کی مصروفیات میں کچھ وقت تو ایسا ہو کہ جس میں خالصتاً اللہ کی ذات میں دھیان رکھیں، توجہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اس کی محبت میں بیٹھ کر کچھ لمحے گزار دیں اس کے ذکر کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔